اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا۔ قسم ہے ان گھوڑوں کی جو ہانپتے ہوئے دوڑتے ہیں، فالموریات قدحا پھر وہ اپنے ٹاپوں سے آگ جھاڑتے ہیں، فالمغیرات صبحا پھر وہ صبح کے وقت یلغار کرتے ہیں، فاثرن به نقعا پھر وہ دھول اور گرد و غبار اڑاتے ہیں، فوسطن به جمعا پھر دشمن کی فوج میں جا گھستے ہیں، ان الانسان لربہ لکنود یقیناً انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے، وانہ علی ذلک لشہید اور وہ خود اس بات پر گواہ بھی ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے 5 قسمیں کھائی ہیں گھوڑوں کی، اور پہلی جو آیت ہے والعادیات ضبحا، اس میں اللہ رب العزت نے گھوڑوں کی ایک صفت کا تذکرہ کیا کہ گھوڑے ہانپتے ہوئے دوڑتے ہیں، اشارہ ہے ان کے تیز دوڑنے کی طرف۔ فالموریات قدحا اتنی تیز دوڑتے ہیں کہ دوڑتے وقت ان کے ٹاپوں سے آگ جھڑتی ہے، چنگاریاں نکلتی ہیں۔ فالمغیرات صبحا، عرب کے اندر حملہ کرنے کا جو رواج تھا وہ صبح کے وقت کیا کرتے تھے، کیونکہ اس وقت دشمن غافل ہوا کرتا تھا اور روشنی اچھی طرح پھیل جایا کرتی تھی، اور پھر گرد و غبار اڑتا ہے، جب بہت تیزی سے چلا کرتے تھے تو پھر گرد و غبار اڑا کرتی تھی۔ فوسطن به جمعا، یہ اس کی بہادری کی طرف اشارہ ہے کہ اتنا بہادر وہ جانور ہے کہ وہ دشمن کی صف میں گھس جاتا ہے، اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتا۔ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داری دی تھی کہ مسلمان پوری دنیا سے ظلم کا خاتمہ کریں، پوری دنیا میں جہاں کہیں کرپشن ہو، جہاں کہیں عزتیں لوٹی جاتی ہوں، جہاں کہیں کسی بھی طرح کا ظلم ہوتا ہو، چاہے وہ سیاسی ظلم ہو، چاہے وہ اخلاقی ظلم ہو، معاشرتی ظلم ہو، بازاروں کے اندر کسی قسم کا ظلم ہو، تو مسلمان اس ظلم کو مٹانے کے لیے اس وقت جس سواری کا استعمال کیا کرتے تھے، اور جب دشمنوں سے مقابلہ ہوتا تھا تو جس پر سوار ہو کر وہ مقابلہ کیا کرتے تھے تو وہ یہی گھوڑے تھے۔ یہ اس زمانے کی سب سے تیز رفتار سواری تھی، اور آج بھی کسی نہ کسی درجے میں فوج میں گھوڑوں کا استعمال آج بھی پایا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ اتنا عظیم الشان جانور بنایا ہے، اور احادیث میں بھی اس کی فضیلت آئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ گھوڑے کی پیشانی میں اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے خیر کو رکھ دیا ہے۔ اس کے اندر اللہ نے بہت ساری خاصیتیں اور بہت سارا خیر اس جانور کے اندر اللہ رب العزت نے رکھا ہے۔ ویسے تو اللہ رب العزت کی ہر مخلوق اللہ رب العزت کی شاندار تخلیق کا شاہکار ہے۔ ایک مچھر جو بہت ادنا سمجھا جاتا ہے، وہ بھی اللہ رب العزت کی بہت اعلیٰ تخلیق کا شاہکار ہے۔ ایک مچھر کے منہ کے اندر 48 دانت ہوتے ہیں، ایک مچھر کے 3 دل ہوتے ہیں، 2 بازوؤں کے ساتھ، اور ایک اس کا مرکزی دل ہوتا ہے، اور نہ جانے کیا کیا ایک مچھر کی تفصیلات بتائی جائیں گی تو بہت حیران کن ہوتی ہیں۔ ایک مکھی، وہ بھی اللہ رب العزت کی قدرت کی بہت بڑی شاہکار ہے۔ بہرحال یہ موقع ہے، قرآن جو بات بیان ہوئی ہے گھوڑوں کا تذکرہ ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی قسمیں کھاتے ہیں، اور اللہ کا یہ حق ہے۔ عام انسان تو اللہ ہی کی قسم کھائے گا اگر ضرورت پڑے گی، ضرورت کے موقع پر۔ باقی اللہ تعالیٰ کیونکہ ان کی مخلوق ہے تو وہ اپنی مخلوق کی قسم کھاتے ہیں جس کی بھی چاہتے ہیں۔ 5 قسمیں کھا کر ویسے تو اللہ کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تو خالق ہیں، جو بھی بات فرمائیں گے اللہ تعالیٰ تو حق ہی فرمائیں گے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ہم جیسے انسانوں کو یقین دلانے کے لیے اور تاکید کے لیے 5 قسمیں کھا کر فرمایا ان الانسان لربہ لکنود، کہ واقعی بلا شبہ انسان اپنے رب کا بہت بڑا ناشکرا ہے۔ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، واقعی قرآن کریم بالکل سچی کتاب ہے، بالکل سچی کتاب ہے، اور یہ اللہ کا بالکل سچا کلام ہے، جو اللہ ہی کی شان ہے کہ اللہ اس طرح کلام فرماتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ انسان خود اس بات پر گواہ ہے کہ وہ بہت ناشکرا ہے۔ اور واقعی اگر انسان کی فطرت سلیم ہو اور صحیح عقل سے اللہ تعالیٰ نے اسے نوازا ہوا ہو، عقل سلیم ہو، تو وہ مانتا ہے کہ واقعی اللہ کی جتنی نعمتیں میں شکر ادا نہیں کر سکتا، کر ہی نہیں سکتا، انسان کرتا نہیں ہے، ذہن بھی نہیں جاتا۔ اب مثال کے طور پر غور کریں ہم اس بات کے اوپر کہ انسان کا دل ایک دن میں 1,00,000 مرتبہ دھڑکتا ہے۔ اب اگر انسان اللہ کا اسی نعمت کے اوپر شکر ادا کرنا چاہے تو ہونا یہ چاہیے تھا، انصاف کی بات یہ ہر دھڑکن پر شکر ادا کرے، تو 1,00,000 مرتبہ انسان کیسے شکر ادا کرے گا اپنی زبان سے؟ پھر آنکھوں کا الگ ہے، گردوں کا الگ ہے، جگر کا الگ ہے، فضا کے اندر جو آکسیجن اللہ نے رکھا ہے اس کا الگ ہے، سورج کی روشنی کا الگ ہے، آنکھوں سے جو نظر آتا ہے اس کا الگ ہے۔
کیا کیا اللہ کی قدرتیں ہیں، کیا کیا اللہ کی نعمتیں انسان کھاتا ہے، ایک ایک لقمے کے اوپر، چاول کے ایک ایک دانے کے اوپر، گیہوں کے ایک ایک دانے کے اوپر، ایک ایک چیز کے اوپر اگر انسان شکر ادا کرے تو انسان کر ہی نہیں سکتا۔ اور کیا شکر ادا کرے گا؟ جس زبان سے شکر ادا کرے گا وہ خود اللہ کی دی ہوئی ہے، اس سے شکر کرنے کی طاقت وہ اللہ کی دی ہوئی ہے، شکر کرنے کے الفاظ وہ اللہ کے سکھائے ہوئے ہیں۔ تو واقعی انسان اپنے رب کا بڑا ناشکر ہے۔ پھر کیا مطلب ہے کہ شکر ہم نہ کریں؟ اس کا یہی ہے کہ انسان اللہ کا جتنا ہو سکے شکر ادا کرے، اور اللہ کا سب سے بڑا شکر یہ ہے کہ انسان اپنی جسمانی طاقت اور اپنے اعضاء کو اللہ کی نافرمانی سے بچائے اور اللہ کی فرما برداری میں مصروف رکھے، یہ اللہ کا سب سے بڑا شکر۔ اور اگر انسان اللہ کی نعمتیں کھائے اور اللہ کے دیے ہوئے جسم، اللہ کی دی ہوئی طاقت کو، اللہ کے عضو کی دی ہوئی عضو کی جو خاصیتیں ہیں ان کا غلط استعمال کرتا ہے، غلط محل میں انہیں خرچ کرتا ہے، تو چاہے وہ زبان سے کتنا بھی شکر ادا کرتا ہو وہ اللہ کا بہت بڑا ناشکر ہے۔ اس صورت میں اللہ رب العزت نے انسان کے کچھ نفسانی مرضوں کا تذکرہ کیا ہے۔ ایک مرض تو یہ ذکر کیا کہ وہ ناشکرہ ہے، اور دوسرا مرض یہ ذکر کیا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اس کے حرص کو بیان کیا ہے، اس میں جو لالچ ہے اس کو بیان کیا ہے کہ یہ مال کی محبت میں بہت سخت ہے، مال سے بہت ہی زیادہ محبت کرتا ہے۔ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مال کو یہاں پر خیر کا لفظ دیا ہے، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، مال کو اللہ تعالیٰ نے برا نہیں کہا، اس سے یہ پتہ چلا خیر کہا ہے۔ خیر اسے کہا جاتا ہے جو بہتر چیز ہوتی ہے، بہت شاندار چیز ہوتی ہے، اور کیوں نہ ہو مال کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں قیام فرمایا ہے کہ زندگی میں ٹھہراؤ، زندگی کو قائم رکھنے والا ہے۔ اگر ایک انسان کے پاس مال نہ ہو وہ سوال کرنے پر مجبور ہو جائے گا، ایک انسان کے پاس مال نہ ہو وہ بھیک مانگنے پر مجبور ہو جائے گا، اس کا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا، اس کی عزت خطرے میں پڑ جائے گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے ترغیب دی ہے زکوٰۃ دینے کی، صدقات دینے کی، ہدیے دینے کی، تو وہ کب ممکن ہے؟ وہ جبھی تو ممکن ہے جب انسان کے پاس مال ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جہاں کہیں بھی مال کی مذمت بیان فرمائی ہے تو مال کمانے کی مذمت نہیں بیان فرمائی، مال کی محبت کی مذمت بیان فرمائی، کہ کمانا الگ ہے اور مال کی محبت ہونا وہ ایک الگ بات ہے۔ بہت آسان مثال کے ذریعے سے اس کو سمجھا جا سکتا ہے کہ جب تک کشتی پانی کے اندر چلتی رہے تو وہ خیر ہے، اور اگر پانی کشتی کے اندر داخل ہو جائے تو وہ بہت بڑے خطرے کی بات ہے، کیونکہ کشتی جب تک پانی میں چلتی رہے گی تو وہ منزل مقصود کی طرف رواں دوا رہے گی، اگر لوگوں کو لے کر جا رہی ہے لوگ منزل مقصود تک پہنچتے رہیں گے، اور اگر وہ پانی جو خود کشتی کو لے کر چلنے والا ہے وہی پانی اگر کشتی کے اندر داخل ہو جائے تو وہ کشتی کو ڈبا دے گا۔ بالکل اسی طرح انسان کتنا بھی مال کمائے، کروڑوں کمائے، اربوں کمائے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اگر اس زمانے کے حساب سے ان کی دولت کو سمجھا جائے تو کروڑ پتی تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پانی کے جہاز چلا کرتے تھے، پورے کنٹینر آیا کرتے تھے اس زمانے کے حساب سے، لیکن ان حضرات کے دلوں میں مال کی محبت نہیں پائی جاتی تھی۔ ان کا مشہور واقعہ ہے کہ کسی نے خبر دی کہ آپ کا پورا جہاز جو مال سے لدا ہوا آ رہا تھا وہ سارا پانی کے اندر ڈوب کر کے ختم ہو گیا، تو انہوں نے خاموش ہوئے اور کہا الحمدللہ۔ پھر اس کے بعد کچھ دیر کے بعد کسی نے خبر دی اور یہ کہا کہ وہ آپ کا جہاز نہیں تھا، وہ کسی اور کا تھا، آپ کا جہاز عافیت کے ساتھ بندرگاہ پر لگ گیا ہے۔ پھر خاموش رہے، پھر کہا الحمدللہ۔ کسی نے کہا کہ یہ سمجھ میں نہیں آیا، ڈوبنے کی خبر ملی تو الحمدللہ، بچنے کی خبر ملی تو الحمدللہ۔ کہنے لگے بات یہ ہے کہ جب ڈوبنے کی خبر مجھے ملی تو اس وقت میں نے اپنی دل کی کیفیت کا جائزہ لیا تو مجھے کوئی غم نہیں ہوا کہ اللہ کی دی ہوئی چیز تھی، ٹھیک ہے نقصان ہونا تو ہو گیا، کوئی بات نہیں، تو اس لیے میں نے اس کیفیت پر پڑھا کہ الحمدللہ مال کی محبت نہیں ہے دل کے اندر۔ اور جب یہ خبر ملی کہ وہ صحیح سلامت ہے اور بندرگاہ پر لگ گیا ہے، کنارے لگ گیا ہے، تو پھر میں نے اپنی دل کی کیفیت چیک کری تو کوئی خوشی نہیں تھی، نہ ضائع ہونے پر غم اور نہ ملنے پر کوئی خوشی۔ تو یہ چیز اگر ہو تو پھر انسان اربوں خربوں بھی کمائے تو نقصان دہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی مذمت بیان فرماتے ہیں کہ انسان کے دل میں، رگ و ریشے کے اندر اور دماغ کے اندر، فکرات کے اندر اتنی دنیا کی محبت بھر جائے کہ انسان کھڑا ہوا ہے اللہ کے سامنے، زبان سے کہہ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین، اور دماغ میں دنیا چل رہی ہے، دماغ میں دکان کھلی ہوئی ہے، دماغ کے اندر گودام کھلا ہوا ہے۔ تو یہ چیز اس کی مذمت بیان کی گئی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس حد تک جب انسان کے دل میں محبت بڑھتی ہے تو وہ مقصد زندگی
اور آخرت سے اور قبر اور آخرت کی تیاری سے انسان کو غافل کر دیتی ہے۔ اس میں انسانی کا فائدہ ہے۔ تو مال کی محبت مذموم ہے، مال کمانا مذموم نہیں ہے۔ اور ان دونوں بیماریوں کا علاج، بلکہ ہر بیماری کا علاج وہ ہے فکر آخرت۔ اسی لیے جب کہیں ایسا موقع ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ آخر میں آخرت کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ اسی کے مطابق 3 آیتوں میں آخرت کا تذکرہ کیا گیا۔ کیا انسان یہ نہیں جانتا کہ جو لوگ اس وقت قبروں میں ہیں وہ زندہ کیے جائیں گے دوبارہ؟ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اور جو کچھ ان کے سینوں میں چھپا ہوا ہے وہ ظاہر کر دیا جائے گا۔ یعنی جب انسان کو یہ بات معلوم ہے کہ قبر سے اٹھ کر کے اللہ کو جواب دینا ہے، اور جو کچھ سینے میں جذبات چھپے ہوئے تھے وہ اللہ کے سامنے ظاہر ہوں گے، ان کا جواب دینا ہے، تو پھر نہ تو دل کے اندر مال کی محبت جمنے دینی ہے اور نہ ناشکری کرنی ہے۔ ان دونوں گناہوں سے، اور ہر اس گناہ سے جو آخرت سے غافل کرتا ہے اور اللہ کی محبت میں، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں آڑ بنتا ہے اور گناہ کا ذریعہ بنتا ہے، اگر انسان اس کو چھوڑنا چاہے تو اسی چیز سے چھوڑ سکتا ہے کہ اس کے دل میں فکر آخرت پیدا ہو کہ مجھے اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، مجھے اللہ کے سامنے اپنے ہر عمل کا حساب دینا ہے، مجھے قبر کے اندر حساب دینا ہے۔ جب انسان اس سوچ کو، اس فکر کو اپنے اوپر حاوی کرتا ہے اور یہ فکر اور سوچ اس کے دل میں اترتی ہے تو پھر انسان کی زندگی میں اعتدال پیدا ہو جاتا ہے۔ ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، وہ دن ایسا ہوگا کہ اس دن اللہ تعالیٰ سب لوگوں کے احوال سے باخبر ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ویسے بھی احوال سے باخبر ہے، اس دن کی کیا خاصیت ہے؟ اس آیت کا مطلب یہ کہ اس دن انسان کا جسم خود گواہی دے گا، یعنی اللہ تعالیٰ اس کے جسم کی گواہی کے ذریعے سے اس کے حالات سے باخبر ہوں گے۔ انسان کے ہاتھ نے جو گناہ کیا ہوگا، کوئی چوری کی ہوگی، کوئی ڈاکہ ڈالا ہوگا، کسی کو بس ظلم کیا ہوگا، وہ ہاتھ گواہی دے گا۔ زبان سے کسی کو گالی بکی ہوگی، زبان سے کسی کو پہلے زبان دی ہوگی، وعدہ کیا ہوگا پھر توڑ دیا ہوگا، غیبت کی ہوگی، چغلی کی ہوگی، جس عضو سے جو گناہ کیے ہوں گے وہ خود گواہی دے گا۔ تو اس کو کہا گیا ان ربہم بہم یومئذ لخبیر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم۔